بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پڑھا کہ جب وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھیں اور پھر وہ حضرت صفوان بن مسلح کے ساتھ واپس آئیں اور اس قافلہ کافی آگے چلا گیا اور اس میں عبداللہ ابن ابی بھی جو رئیس المنافقین تھا شامل تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ہو کر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں، تو انہوں نے اس عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر ایک جھوٹا من گھڑت پراپوگنڈا شروع کیا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آ گئیں، تو وہاں پہ ابھی یہ سارا سلسلہ گفت و شنید کا جاری ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب پلٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد اور وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد بیان کروں گی۔ اس واقعے پر عفق سے متعلق جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کی جرم میں مثلہ بن اساسہ، حسان بن ثابت، امنہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کو پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشیوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا گیا۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبے اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی اور عبداللہ بن ابی اور اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے اور اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر کیا خیال ہے؟ دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس پر بہت سی ناکیں بھڑک اٹھتیں، لیکن اگر آج انہیں ناکوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، واللہ میری خوب سمجھ میں آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ اس کے بعد غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات کا معاملہ شروع ہوا۔ سریہ دیار بن کلب علاقہ دومت الجندل، یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شعبان 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دستے مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورتحال اختیار کرنے کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کی بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تمازر بنت ازبہ سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ سریہ دیار بن بنی سعد علاقہ فدق، یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہذا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجور کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کسی جگہ جت بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر شب خون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار بر بن علیم تھا۔ سریہ وادی القرا، یہ سریہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت رمضان 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کے ایک شاخ نے دھوکے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو
بیان ہے کہ اس سریے میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں، اس لیے میں نے ان کو جا لیا اور ان کو اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر چلایا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں کرفا نامی ایک عورت تھی جس کے اوپر ایک پرانی پوستین تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو ہانکتا ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہیں وہ لڑکی مجھے عطا کی لیکن میں نے اس کا کپڑا نہ کھولا۔ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی حضرت سلمہ بن اکوع سے مانگ کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا گیا۔ کرفا ایک شیطان عورت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھیں اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 سوار بھی تیار کیے تھے، لہذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ سریہ ارینین، یہ سریہ شوال 6 ہجری میں حضرت قرظ بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور اورینا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد پھر کفر اختیار کیا، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قرظ بن جعفر فہری کو 20 صحابہ کی میت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا، چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھیں داغ دی گئیں اور انہیں حرہ کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین کریتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریہ کا ذکر کرتے ہیں جسے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال 6 ہجری میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ حضرت عمر بن امیہ زمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمر بن امیہ زمری نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھائی تھی، حالانکہ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے بعد کا ہے۔